نذیر عباسی شہید کی 43ویں برسی کے حوالے سے آج کی یہ تقریب مکالمہ جس کا عنوان ہے جمہوریت کا مستقبل. ہمارے مہمان حضرات ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب، اختر حسین صاحب، سینیٹر تاج حیدر صاحب، محمد زبیر صاحب اور مظہر عباس صاحب تشریف لا چکے ہیں. میزبان ڈاکٹر جبار خٹک اور ڈاکٹر توصیف صاحب موجود ہیں. پروگرام کے شروع میں نذیر عباسی شہید پر بولنے کے لیے اس کو دعوت دوں گا جو ابھی 9th کلاس میں پڑھ رہی تھی میرانپور میں. انہوں نے اپنی بہن اور والد کے ساتھ مل کر وہاں میرانپور میں کالج کے قیام کے لیے آواز بلند کی اور پھر اسی سلسلے میں انہوں نے ریلی نکالی جس کی پاداش میں اسے اور اس کی بہن اور والد کو پابند سلاسل کر دیا گیا. پھر اس کی جب شادی ہوئی ابھی اس کے ہاتھ کی مہندی ٹھیکی نہیں ہوئی تھی. 1 مہینے بعد بلوچستان پٹ فیڈر میں کسان تحریک شروع ہوئی جس میں کامریڈ رمضان میمن، غلام اکبر اور عمر دین جو ابھی چند دن پہلے انتقال کر گئے وہ اس کسان تحریک کو لیڈ کر رہے تھے. بعد وہ خاتون اپنی ایک اور ساتھی آستہ رضی کے ساتھ جا کر پٹ فیڈر کسان تحریک میں بھوک ہڑتال میں شریک ہوتی ہے اور پھر مٹ جیل کے سلاخوں کے پیچھے پابند سلاسل کر دی جاتی ہے. اور پھر 78 میں جب نذیر عباسی شہید کے ساتھی کامریڈ جام ساکی کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا جاتا ہے تو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان اس کی گمشدگی کے خلاف ریگل چوک کراچی میں ایک احتجاجی مظاہرہ کرتی ہے. پھر وہ خاتون جیل سے رہا ہونے کے چند مہینوں بعد ہی کامریڈ رمضان کی پھر دوبارہ قیادت میں ریگل چوک سے گرفتار ہوتی ہے اور پابند سلاسل کر دی جاتی ہے. تو دوستو وہ خاتون ہماری بہن، ہماری بابی، ہماری ساتھی حمیدہ گانگرو ہے. واقعی اس نے نذیر عباسی کے ساتھی اور شریک حیات ہونے کا حق ادا کیا. میں گزارش کروں گا بابی حمیدہ آئیں، نذیر عباسی کی زندگی، جدوجہد اور شہادت پر روشنی ڈالیں. بہت شکریہ خالد بدران بھائی. بہت مشکل ٹاپک بھی ہے اور ایک حوصلہ اور ہمت دینے والا، اور میں شاید سمجھتی ہوں کہ ہمیں زندہ رہنے کا جو ایک ابھی تک ہمیں کمزور نہیں کیا، بوڑھا نہیں کیا اور کسی بھی حالتوں میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنے دیا، وہ نام ہے شہید نذیر عباسی کا. نذیر عباسی کیا تھا؟ نذیر عباسی نے کیا کیا؟ نذیر عباسی کی جدوجہد کیا تھی؟ میں سمجھتی ہوں کہ نذیر عباسی وہ مشعل تھی جو ہر اندھیرے میں روشن کرنے کے لیے ایک آواز بلند ہو اور وہ آواز دنیا کے محنت کشوں کی ہو. اس وقت جو حالات ہیں میں سمجھتی ہوں کہ آج 43 پروگرام ہم کر رہے ہیں نذیر عباسی کی یاد میں. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آج بھی نذیر عباسی ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں آج بھی ایک آواز دے رہا ہے کہ میرے ساتھیوں، میرے محنت کشوں، میرے کسانوں، میرے طالب علموں، میرے بچوں، میری بہنوں، جو ملک کے حالات ہیں
جمہوریت ہے وہ اس کے خلاف میں نے اگر اپنی زندگی دی، مجھے زندگی کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے کہ زندگیاں تو آتی بھی ہیں چلی جاتی ہیں۔ شاید آج یہ گواہی جو 43 سال کے بعد ہم نذیر عباسی کی دے رہے ہیں، وہ گواہی یہی ہے، یہی ثابت کر رہی ہے کہ نذیر عباسی کا جو راستہ تھا، جو جدوجہد تھی، وہ کبھی بھی بجھ نہیں سکتی۔ مجھے کسی نے کہا کہ آئیں آ کے نذیر عباسی کی زندگی پہ روشنی ڈالیں۔ وہ تصویر ہے، وہ آپ کو بجھی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ تو ایسی ایک مشعل ہے جو اس سماج میں روشن نظر آ رہی ہے۔ یہ تصویر ہم سب سے سوال پوچھ رہی ہے کہ کیوں میری دھرتی کے ساتھ، میرے محنت کشوں کے ساتھ آج اتنے مظالم ہو رہے ہیں اور کیوں ہم خاموش ہیں۔ میں جسمانی طور پہ چلا گیا ہوں مگر میری آواز نہیں دب سکتی اور نہیں دبنی چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں یہی نذیر عباسی کا ایک مقصد تھا جس پہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ کون اپنی بیوی بچوں ماں سے پیار نہیں کرتا، سب کرتے ہیں، مگر نذیر عباسی نے اپنے بیوی بچوں ماں سے کی محبت کو پیچھے رکھ کے اور اس نے دنیا کے ہزارہا بچوں سے، ہزارہا استحصال ہونے والی خواتین سے، ہزارہا محنت کشوں کے لیے جو اس نے اپنی لڑائی لڑی اور اس نے پرواہ نہیں کی، اور اس نے صدی میں جیسے کہتے ہیں جے ساہ نہیں گئے ساہ جنوں، وہ اپنی سانس دے کے ہم سب لوگوں کو ایک اعتماد دے کے گیا ہے۔ تو یہی جدوجہد تھی نذیر عباسی کی، جس میں اس کو پابند سلاسل کر کے اور کلی کیمپ میں بھی اس کو ٹارچر کرتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو حالانکہ چیلنج کیا کہ جب ہم آپ کو آزاد کریں گے تو آپ کی کھال سے جوتے تیار کریں گے۔ وہ ہنس کے ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ قیمت کم رکھنا تاکہ میرے محنت کش خرید سکے۔ یعنی ایک خوف، ٹارچر ہو رہا ہے اس بندے پہ، مگر پھر بھی اس کو خوفناک الفاظ سے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو آزاد تو کر رہے ہیں، مگر آزادی میں بھی وہ ان کو یہ میسج دے کے جا رہا ہے۔ اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد، میرے خیال میں 1 سال بھی سپٹمبر میں وہ رہا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگست میں اس کی جو ہے 1 سال کے بعد اس کو پھر شہید کیا جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی کی نہ پرواہ کرنے والا جو شخص تھا، اور میں سمجھتی ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نذیر عباسی کی ساتھی تھی، ہوں اور رہوں، اس لیے کہ نظریہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ نذیر عباسی کا نظریہ کبھی بھی ختم نہیں ہوا ہے، وہ آج بھی ہمیں ایک آواز دے رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے۔ یہ ہمارے پینل جو یہاں پہ اسٹیج پہ موجود ہیں، یہ سب اس کی گواہی ہے، اس کی تاریخ کی گواہی ہے نا، کہ اس کی جدوجہد کیا تھی۔ اس میں اس ماضی کو جو ہم لے کے آئیں گے، اس ماضی کو آج کے حالات میں جو روشنی ڈالی جائے گی، میں سمجھتی ہوں پھر وہ شخص مرا نہیں، وہ آج بھی زندہ ہے اور ہم سب کے لیے زندہ ہے، اور ہم سب سے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ میرے دھرتی کے محنت کشوں کے لیے ایک آواز بلند کرو، اٹھو میرے ساتھیوں، میری آواز بلند کرو۔ یہی نذیر عباسی کا پیغام تھا، یہی نذیر عباسی کی سوچ تھی۔ میرے ساتھی نے کہہ دیا کہ ہم ایک سفر کے ساتھی تھے، ہم نے گلے میں وہ جو ایک مالہ پہنی تھی کہ کچھ بھی ہوگا ہم اپنی انفرادی زندگی نہیں جیئیں گے، اجتماعی زندگی جیئیں گے۔ وہ میرا وچن نذیر عباسی کے ساتھ تھا۔ جب وہ شہید ہو گیا اس کے بعد بھی وہ وچن نہیں ٹوٹا، اور آج بھی ہم اس وچن کو، یہ ہم آپ سب ساتھی جو لے کے بیٹھے ہیں، وہ نذیر عباسی کا ایک محبت تھی، ایک سچائی تھی، جس کو ہم اس کو روشن کرنے، اس کی جدوجہد پہ روشنی ڈالنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور خوشی ہو رہی ہے۔ میں جو ہمارے پینل کے مہمان آئے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ وہ آج نذیر عباسی کی جدوجہد پہ روشنی ڈالیں گے۔ نذیر عباسی کو سرود سلام۔ میں
शुक्रिया कामरेड हमीदा गांगरो साहिबा। दोस्तों, 25 तारीख बरोज़ जुमे को इसी जगह पर 4 बजे मीर गौस व बजंजो मीर हासिल बजंजो की बरसी के हवाले से ताज़ियती जलसा होगा। दोस्तों से गुजारिश है उसमें भी शिरकत करें। दोस्तों, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर जब्बार खटक और डॉक्टर तौसीफ से कहूँगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। हाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस मुकालमे में। आज हमारे साथ पैनल में जो है मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब हमारे जाने पहचाने न सिर्फ सहाफ़ी बल्कि ये समझते हैं कि हमारी तहरीक और समाजी जो है ना जद्दोजहद के एक साथी अपने स्टूडेंट लाइफ में अब सहाफ़त में वही खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ इसी जमहूरी जद्दोजहद के एक अहम साथी और जेल में जो है ना की सबूत काटने वाले सर ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। सिंध के साबिक़ गवर्नर और मुस्लिम नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इनसे जो है ना आपकी वाक़ियतें और मशहूर हैं कि वो आज हमारी इस तकरीब में शामिल हुए। अख्तर हुसैन एडवोकेट साहब जुडिशल कमीशन के अंदर उनकी अपनी जद्दोजहद, आइनी जद्दोजहद रही, हम सबके सामने है, लेकिन इसके साथ मेहनत कशों की और मज़लूम अवाम की जद्दोजहद में भी पेश रहे हैं और अवामी वर्कर्स पार्टी के जो सरबराह हैं उन्हें भी वेलकम करते हैं। जो डॉक्टर मालिक बलूच बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी रह चुके हैं, तालिब इल्मी के ज़माने से जमहूरी जद्दोजहद के हरावर दस्ते में शामिल रहे और इस वक्त नेशनल पार्टी के सरबराह हैं। हाँ, तो मैं एक बार फिर आप सब मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। वो सफ़र जो कि जो है हमारे लिए हकीकत भी है और जिसकी मंजिल जो है हमारे लिए एक ख्वाब की भी जो है हैसियत रखती है। वो सफ़र जिसमें जो है अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने की जद्दोजहद से लेकर पाकिस्तान में जो है वो जमहूरी अमल के क़याम के लिए जो है वो जारी और सारी है। और अब जो है वो क्या कहते हैं हमारा वो ख्वाब और आदर्श हम सब का, पाकिस्तान के अवाम का, वो कब जो है एक उसकी ताबीर मिलेगी, ये एक सवालिया निशान है। और इस सवालिया निशान को हमने जो है ना आज के इस मुकालमे का एक मौजू रखा है जिसका उन्वान है जमहूरियत का मुस्तक़बिल। और जमहूरियत के मुस्तक़बिल के एक हवाले से सिर्फ ये हम थोड़ा सा जो है ना कुछ ज़्यादा माजी में दूर नहीं जाते। अभी हाल ही में एक जो है ना बज़ाहिर मुंतखब या अमलन सेलेक्टेड हुकूमत इमरान खान की आई और वहाँ जो है ना एक फाशिज़्म का एक सिलसिला सारा शुरू हुआ। अवाम की हालत भी ख़राब हुई, मईशत भी ख़राब हुई और पूरा निज़ाम जो है दरम बरम होने लगा और कुछ जमहूरी सफ़र भी बहुत दूर होने लगा। इसके बाद उनकी इमरान खान की अपोजिशन ने इमरान खान के बाद इक़्तिदार संभाला। उम्मीद थी कि बहुत कुछ होगा, लेकिन जो है उस हुकूमत की ख़त्म होने के बाद जो है ना वो बड़ी मिली जुली कैफियत है और ये लगता है कि कहीं हम फिर जो है ना स्क्वायर वन पे तो नहीं आ गए, वहाँ तो नहीं पहुँच गए जहाँ हमने अपने इस ख्वाब की तामीर के लिए एक सफ़र शुरू किया था। आज के इस मुकालमे का फॉर्मेट ये है कि हमारे सारे मेहमान जो हैं वो अपने जो है ना एक इब्तदाई बातचीत करेंगे जो कि अगर 8 से 10 मिनट तक और मुश्तमिल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये जो है ना दौर के बाद जो है ना हमारे पैनल की तरफ से भी सवाल होंगे और अगर किसी हाज़रीन में से किसी को सवाल करना है तो वो आज खड़ा करेगा। सवाल जो है ना वो बिल्कुल एक नफ़तुल्ला हो, कमेंट से ना हो और सवाल की शक्ल में, ताकि हम जो है ना अपने मेहमानों से उनका नज़र पूछें। और ये जो है ना तकरीबन जो है सिलसिला
ہم کوشش کریں گے 30 سے 35 منٹ میں ختم ہو. پھر ہمارے مہمان جو ہے آخر میں اپنا ٹیک اوے جو کہ اگر 5 منٹ سے کم ہو تو بہت ہی اچھا رہے گا، تاکہ ہم جو ہے نا یہاں پر جو حاضرین ہیں اور ہم منتظمین ہیں تو وہ جو ہے نا کچھ آج کے اس مکالمے سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا امیدیں لے کر جائیں، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی. عوامی حقوق جو ہے کہ زیر اہتمام اس مکالمے کا اہتمام کیا گیا ہے. عوامی حقوق کوئی تنظیم بھی نہیں ہے، اور اس پہ جو ہے نا وہ ایک بہت دینی جاری ایک لہر کی شکل میں ہے. اس میں تمام جو ہے نا سیاسی پارٹیوں کے اور سماجی جو ہے جد و جہد کے جو ہے نا ہم سفر اس کے اندر شامل ہیں، اور جو ہے نا ان کا صرف ایک ہی جو ہے مد نظر ہے کہ پاکستان کے آئین میں دیے گئے جو بنیادی انسانی حقوق ہے جو ہے ان کی جو ہے وہ بجا آوری ہو. اور اس کے لیے جو ہے نا عوامی حقوق کے جو ہے وہ مد نظر یہی ہے کہ جو بھی جد و جہد ہو رہی ہو اس کو ہم ایک افرادی قوت بھی اور ایک جذباتی اور اخلاقی سپورٹ سے ہمارے کارکن ہر جو ہے نا پارٹی کے ان جلسوں میں جاتے ہیں اور ان مظاہروں میں جاتے ہیں اور جلوس میں شامل ہوتے ہیں جو جمہوری جو ہے جمہوری نکات کے لیے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے اور عوام کو حقیقی آزادی دلانے کی جو ہے نا جد و جہد پر مشتمل ہوتی ہے. آج کا آغاز ہم اپنے جو ہے نا مطلب شعلہ بیان صاحب کی جناب مظہر عباس سے کرتے ہیں. مظہر عباس صاحب اوور ٹو یو. جی شکریہ. جمہوریت کے جو بھی سویلین ادوار کے 15 سال مکمل ہوئے ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں جمہوریت کے مستقبل پر. ماضی کو اگر چھوڑ بھی دیں تو ان 15 سالوں کی جمہوریت کا اگر آپ جائزہ لے لیں تو میرے نقطۂ نظر سے جمہوریت کمزور ہوئی ہے. اور تینوں ادوار کا آپ جائزہ لے لیں، بحیثیت مجموعی جائزہ لے لیں، اور اب جب کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو یہ جمہوریت کیا دے کر گئی ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ، ملٹری کورٹس ایکٹ، سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل، آزادی صحافت پر مزید قبضہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں ان لوگوں کو خود ہرٹ کریں گی. ان 15 سال میں نہ حسن ناصر کو ریکگنائز کیا گیا، نہ نذیر عباسی کو ریکگنائز کیا گیا. چونکہ یہ جو جتنی بھی سویلین گورنمنٹس آئیں بدقسمتی سے، کیونکہ امید انہی سے تھی. ہم نے پاکستان کے 75 سال میں دیکھا نظریہ ضرورت کو، اور پچھلے 15 سال میں ہم نے نظریہ سہولت کو دیکھا کہ جس کی جس جگہ سہولت ہوئی اس نے اس جگہ کمپرومائز کیا، کسی کو اپنے اصولوں پہ کھڑا ہوتے نہیں دیکھا. اور اس کی وجہ سے آج چاہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو یا آنے والی جو الیکشنز ہوں، اس میں بظاہر وہی طاقتیں زیادہ طاقتور نظر آ رہی ہیں جن طاقتوں نے جمہوریت کو کمزور کیا. تو ان کے بارے میں تو ہم اکثر گفتگو کرتے رہتے ہیں. اس ملک میں کیا رول رہا ہے، اس ملک میں عدلیہ کا کیا رول رہا ہے، لیکن اس ملک میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کیا رول رہا ہے. آپ اٹھا لیں کہ شروع میں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات، جب کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگی، حسن ناصر جمہوریت کا پہلا شہید تھا. لیکن اس کے بعد کے ادوار میں مشرقی پاکستان کے کرائسس کو آپ اٹھا لیں، تو صاحب کے ادوار کو اٹھا لیں، اس میں
کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنا وہ رول نہیں پلے کر سکی. جہاں یہ جواز پیدا کیا جاتا ہے، اور ایک بہت بڑی جب نذیر عباسی کی شہادت ہوئی اس کے بعد ہی MRD کی تحریک ہمیں نظر آتی ہے، ایک بڑی مضبوط تحریک نظر آتی ہے. وہ کہ بظاہر اس کا ہمیں دائرہ جو ہے سندھ کے اندر زیادہ مضبوط نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوور آل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ضیاء الحق پہ دباؤ بڑھا، چاہے اس نے اپنا ریفرینڈم کرایا ہو، غیر جماعتی انتخابات کرائے ہوں، یہ سارے اسی کا تسلسل نظر آیا کہ جو اس کا بدقسمتی کہاں ہوئی. بدقسمتی میرے نقطۂ نظر سے وہاں ہوئی کہ 88 میں جب MRD زیادہ متحد ہو سکتی تھی تو ہم بکھر گئے، اور اس MRD کے طفیل میں بدقسمتی سے ہمیں کیا ملا؟ غلام اسحاق خان بحیثیت صدر، کس کے مقابلے میں؟ نواب زادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں. نتیجہ کیا ہوا اس کے بعد؟ کیا اس سے اس وقت کی حکومت بچ گئی؟ نہیں بچی، کیونکہ آپ کمزور ہو گئے تھے، اور اسی جس صدر کو آپ نے لا کے بیٹھایا اسی صدر نے پھر آپ کی حکومت ختم کر دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب حکومت ختم کی گئی تو اس کو پاکستان کی ایک اور سیاسی جماعت نے ویلکم کیا، پھر وہ سیاسی جماعت آ کے بیٹھی، مہران بینڈ، اصغر خان تیز. پھر جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اس وقت کیا پوزیشن پاکستان کی دوسری جماعت کو لینی چاہیے تھی. بدقسمتی سے پھر کمپرومائز نظر آتا ہے. پھر 93 میں گورنمنٹ بنتی ہے، وہ 96 میں ختم کر دی جاتی ہے. پھر اس کو پاکستان کی ایک اور سیاسی جماعت پھر ویلکم کرتی ہے. پھر 97 کا الیکشن آ جاتا ہے. 12 اکتوبر 99 کو کیا ہمیں اس ٹیک اوور کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، چاہے گارڈڈ ویلکم ہو یا نہیں؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک کوئی بھی اس وقت حکومت نہیں تھی جس کو 12 اکتوبر جب چند افسران گئے اور انہوں نے اس ملک کے 2/3 اکثریت کے وزیر اعظم کو اس سے لاکھ اختلاف صحیح ہوتا، اس کی جو پالیسیوں سے شدید اختلاف ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن چند افسران جا کے 2/3 اکثریت کے وزیر اعظم کو کان سے پکڑ کر نکال دیں اور اس پر ہم خاموشی اختیار کریں، تو اس کے نتیجے میں دوسرا عامر جو ہے وہ 9 سال رہا. پھر ایک وقت آیا جب ریئلائز کیا دونوں جماعتوں نے، بڑی جماعتوں نے، کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. پھر انہی جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو ڈس آنر کیا. نتیجتاً کیا ہوا؟ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آپ نے ایک بڑا اچھا میسج دیا جب دونوں جماعتوں نے مل کر حکومت بنائی، لیکن وہ حکومت چند ماہ بھی نہیں چل سکی. گورنر راج لگا، جھگڑا ہوا. پھر جو چیزیں آپ نے خود طے کی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ ججز کو بحال کرانا ہے، چاہے آپ کی جو بھی ریزرویشن ہو، آپ اس سے بیک آؤٹ کر گئے. اور بحال کب کروایا؟ جب آپ نے پنڈی کے گارنٹر کو بلا تو اس کی گارنٹی میں ججز کو بحال کروایا. ڈیموکریسی مسلسل آپ دیکھیں کہ ڈیموکریسی مسلسل ہم خود کمزور کرتے چلے گئے، ہم خود اسٹیبلشمنٹ کو اسٹرانگ کرتے چلے گئے. ہم نے مضبوط کیا ہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو، زیادہ مضبوط کیا ہے. آپ عمران خان پر آ جائیں، مسلم لیگ نون کی حکومت کیسے ختم ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، بلوچستان عوامی پارٹی کیسے بنی، پھر اس کے بعد عمران خان کی حکومت کس طرح کس طریقے سے لا کے بٹھائی گئی، اور آپ وہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. جن لوگوں نے ابھی جب بار بات کر رہے تھے
کہ جن لوگوں نے عمران خان کی حکومت بنوائی انہی لوگوں نے عمران خان کی حکومت گرائی، اس میں پی ڈی ایم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہی سہولت کار، وہی جماعتیں جنہیں مل کر عمران خان کی حکومت 2018 میں بنائی تھی، وہی جماعتیں آپ کو 2022 میں عمران خان کے خلاف نظر آئی۔ تو آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ نے کس اسٹرگل کے نتیجے میں وہ کیا؟ اور الٹیمیٹلی آخری جانے والے وزیر اعظم یہ کہہ کے گئے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ بتا رہا ہوں۔ یہ آپ کا پورا اس پورے پیریڈ کا میرے نقطہ نظر سے آپ پورے اس چیز کو، اور آپ دیکھ لیں کہ چند ہفتوں میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے، میری بہت احترام ہے، لیکن آنسو بہا کر جو ہے وہ اگر آپ ہاں کر دیں تو ان آنسوؤں کو میں تو ایکسپٹ نہیں کر سکتا۔ یہ جو صورتحال ہے، جب تک آپ اس سے فیصلہ نہیں کریں گے کہ آپ نے پولیٹیکل فورسز کو لے کے ساتھ چلنا ہے یا آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کمپرومائز کر کے چلنا ہے، فیصلہ کرنا ہے آپ کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی ایک ایسی خاتون کو اس مرتبہ 14 اگست کی لسٹ میں اس کا نام آیا جس نے شاہی قلعہ کاٹا تھا، فرخندہ بخاری 14 اگست ایوارڈ پہلی مرتبہ۔ یعنی جو ایوارڈ میرے نقطہ نظر سے 88 میں ان سارے لوگوں کو ملنا چاہیے تھا جنہوں نے شاہی قلعہ کاٹا، ان سارے لوگوں کو ملنا چاہیے تھا، حسن ناصر سے لے کے نذیر عباسی تک، ایاز سمو سے لے کے عثمان بلوچ تک۔ ہم نے سویلین گورنمنٹس تو رہی ہیں نا، جیسی تیسی رہی ہیں، لیکن کیا اس جدوجہد کی ریکگنیشن ہوئی؟ آج میں اور آپ جو 43 سال سے نذیر عباسی کی برسی منا رہے ہیں، لیکن کیا کسی قومی سطح پہ کبھی حسن ناصر اور نذیر عباسی کو ریکگنائز کیا گیا؟ اگر نہیں کیا گیا تو میرے نزدیک ڈیموکریسی نہیں آئی اس ملک میں، اور ہمیں شاید اور طویل جدوجہد کرنی پڑے گی۔ شکریہ مدد۔ میرا خیال ہے میں بحث کو اور زیادہ آسان بنانے کے لیے یہ جو ہمارا عنوان ہے اس میں ایک اضافہ کر دیتا ہوں، جمہوریت کا مستقبل اور فوج۔ اب میں درخواست کروں گا سینیٹر تاج حیدر صاحب سے، این ایس ایف سے لے کر قومی معاہدہ آزادی، مزدوروں کے لیے جدوجہد، اور پھر پیپلز پارٹی، اور پھر مستقل جدوجہد، جناب تاج حیدر۔ شکریہ، بہت بہت بڑی بات ہے کہ ہم شہید نذیر عباسی کی برسی منا رہے ہیں، اور اس میں آج میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے ترقی پسند یہاں شامل ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جو ایک اجتماع ہے ترقی پسندوں کا، یہ ایک رخ کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے۔ میں یاد دلانا چاہوں گا تمام دوستوں کو کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب ہم آپس میں بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ آج ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، اور ایک تھیسس اور اینٹی تھیسس اور سنتھسس کے اندر سے، اور یہ سب کچھ پاکستان کے محنت کشوں کی جو جدوجہد، پاکستان کے عوام کی جو جدوجہد جمہوریت کے لیے رہی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں اور آج آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں نا امیدی کی بات نہیں کر سکتا میں، یہ جوانوں کا کام ہے جو نا امیدی کی بات کرتے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہاں ایک پیش رفت ہوئی ہے، اور اس جمہوری جدوجہد نے ہمیں دو بڑی چیزیں دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے عوام کا سیاسی شعور بہت بلند ہوا ہے، اور ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارے عوام کا سیاسی شعور ہے۔ اور بابا مجھ سے آخری وقت میں یہی کہنے لگے کہ کانشسنس از irreversible،
शऊर जिस सतह पे पहुँच जाए उससे नीचे नहीं आता, और रोज़ बरोज़ आवाम का शऊर बढ़ रहा है, जो कि हमारी बहुत बड़ी ताकत है। दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क की ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए बाहर निकली हैं, अपने मुस्तक़बिल को, और ये बहुत बड़ी ताकत है ख़वातीन की जो ताकत है कि मुल्क की आधी आबादी अपने हकूक़ के सिलसिले में जद्दोजहद कर रही है। मैं मुस्तक़बिल बहुत रोशन देख रहा हूँ। अब ये कि कहाँ कहाँ कमज़ोरियाँ हैं और किन को दूर करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये है कि ख़तरात कहाँ कहाँ हैं। ख़तरात बैरूनी नहीं हैं, ख़तरात एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं हैं, कमज़ोरियाँ अंदरूनी हैं। और अगर आप जमहूरियत को सही रुख नहीं दे सके, और अगर आप मुल्क से ग़ुरबत को ख़त्म नहीं कर सके, मज़दूरों किसानों के हालात बेहतर नहीं कर सके, तो फिर हो सकता है कि किसी मौके पे जाके लोग भी ये कहने लगे कि हाँ, जमहूरियत ने हमें क्या दिया। और इस बात को कि जमहूरियत ने हमें क्या दिया, जो मज़हबी इंतहा पसंद ताकतें हैं, ये अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ख़तरा जमहूरियत को मज़हबी इंतहा पसंदी से है। जमहूरियत पे मुकम्मल इत्तेफाक राय कौम में है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक इत्तेफाक राय कौम में पाया जाता है, लेकिन इसके पीछे जो अनासिर हैं, जो मुहर्रिकात हैं कि मज़हब का नाम लेके जो है लोगों के जज्बात भड़काए जाते हैं, और समझिए जो अक़लियत के बजाय जज्बातियत से काम लिया जाता है, यानी रैशनलिज़म नहीं है, इमोशनलिज़म है। अब उसके अंदर हर चंद के हम सब समझते हैं, अभी जो जड़ावाला में हुआ कि ये गलत है, लेकिन हम क्यों इसको रोकने के लिए, और हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि ये तबाही हो जाए और फिर उसके बाद हम आंसू बहाएं। बात यह है कि एक क़ुव्वत मुहर्रिका जो जमहूरियत में होनी चाहिए, एक तंजीम जो होनी चाहिए, वो शायद हमारी कमज़ोर है। और 85,000 पाकिस्तानियों की जान देने के बाद भी हम इस पर बात करते हुए शर्माते हैं कि आखिर झगड़ा किस बात पे है, क्यों आखिर ये 85,000 पाकिस्तानी अपनी जान दी। ये माजी परस्त क़ुव्वतें और तरक्की पसंद क़ुव्वतों का जो आपस में एक क्लैश है पुराना। सिफ्त हसन साहब ने बैटल ऑफ आइडियाज़ लिखी थी 1985 और 1986 में, उसने बड़ी तफसील से इस पर बात की है। और ये बैटल ऑफ आइडियाज़ अब बैटल ऑफ बुलेट्स के अंदर तब्दील हो गई है, लेकिन बुनियाद वही बैटल ऑफ आइडियाज़